اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا وہ ایک طے شدہ بات تھی، اور وہ یہ کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کا راستہ دکھایا جائے، اور اللہ تعالی نے یہ پوری ذمہ داری انبیاء علیہ السلام پر رکھی کہ اس صحیح راہ کو لوگوں تک پہنچائیں جس صحیح راہ کے ذریعے لوگ اللہ تک پہنچ سکیں۔ اور یہ اتنا نازک کام تھا کہ اللہ تعالی نے پوری طرح خود اس کی نگرانی فرمائی، اور جس مقصد کے تحت انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، خدا نے بڑے واضح اور دو الفاظ میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ اگر ان میں سے کوئی بھی اپنے منصب سے روگردانی کا مرتکب ہوا اور کسی نے بھی اللہ کی راہ بتانے میں ذرہ برابر کمی بیشی کی تو خدا تعالی اس کی گرفت فرما لیں گے۔ اسی وجہ سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ دیکھیے تو اس میں بار بار یہ لفظ ملتے ہیں کہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ حل بلغت، میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا، میں نے اپنی بات تم تک پہنچا دی۔ تو جب لوگوں نے کہا کہ اللہم نعم، واقعی اللہ کی قسم آپ نے بالکل بات کو پورا کر دیا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہم اشہد، اللہ آپ گواہ رہی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اللہ آپ گواہ رہی۔ تو اس اشارے کا اور لوگوں سے پوچھنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگ بالکل واضح طور پر اس بات کی گواہی دیں کہ جو ذمہ داری ان کی تھی انہوں نے پوری کر دی۔ اور اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بھی اسی لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ لوگوں کو پوری وہ بات پہنچا دیجیے جو آپ کی طرف اللہ تعالی نے نازل کی ہے، اور اگر آپ اس میں کچھ کمی اور کوتاہی کریں گے تو فما بلغت رسالتہ، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ ایسی ذمہ داری کی بات تھی کہ بڑے بڑے لوگ اس پہ کانپتے تھے، زمین و آسمان نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور وہ اتنا بوجھ لینے سے گھبرائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں نے اسے لے لیا۔ اس کی ایک روایت، ایک تفسیر اس آیت کریمہ کی یہ بھی کی گئی ہے کہ نبوت کا بوجھ اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی جو ذمہ داری تھی اس سے سب ہٹ گئے، عاجز آ گئے کہ خدا بندہ ہم یہ کام نہیں کر پائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو چنا اور انہوں نے کہا کہ تم نے یہ کام بہرحال کرنا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے بعض مقامات آپ کو ایسے ملیں گے کہ ایک آدمی سوال کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کا جواب دینا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پراپر چینل کے تھرو جواب دیتے ہیں۔ مثلا یہ کہا کہ یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل، آپ ان سے کہیے کہ یہ چیزیں خرچ کریں۔ کئی ایک سوالات قرآن پاک 14 کے قریب سوالات ہیں، اور ہر ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ آپ انہیں یہ جواب دیجیے تقریباً ایسے۔ اور ایک سوال ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے درمیان سے بات کو ہٹا دیا اور یہ فرمایا ہے کہ میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے متعلق،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں کہا کہ آپ انہیں جا کر کہیے کہ آپ بتلا دیجیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی قریب، میرے بندوں میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور پکارنے والا جب پکارتا ہے تو ہم اس کے پکارنے کو سنتے ہیں. درمیان سے یہ چینل بھی ختم کر دیا اور براہ راست بندوں سے خطاب کیا کہ بندوں میں تمہارے قریب. تو یہ کیوں ہے سب کچھ؟ اس لیے کہ اللہ کو خود یہ مطلوب ہے کہ خدا کی مخلوق صحیح راہ پر چلے، اور اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتے ہیں اور اسی بات سے خوش ہوتے ہیں کہ لوگ صحیح راہ کو اپنائیں، اور خدا اس بات سے خوش نہیں ہوتا کہ اس کے بندے کفر اور نافرمانی کریں. حتیٰ کہ کوئی آدمی کسی درجے میں بھی اپنے اندر یہ جذبہ رکھتا ہو کہ مجھے بہرحال خدا سے تعلق قائم کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ اس کی جذبے کی ناقدری کرے. ایک چھوٹی سی نیکی بھی مومن کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم خود اس کی نیکی لکھ لیتے ہیں. یعنی جو کام فرشتوں کے کرنے کا تھا اور انہیں لکھنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ہٹا دیا اور فرمایا ہم خود لکھ لیتے ہیں. اور اسی وجہ سے سورہ انعام کی تفسیر میں مفسرین نے ایک جگہ لکھا ہے اور اس آیت کریمہ سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جن کی روح خود اللہ تعالیٰ کی نکال لیتے ہیں، اپنے فرشتوں کو بھی درمیان سے ہٹا دیتے ہیں. بندے کا مالک کے ساتھ کتنا گہرا تعلق قائم ہو جاتا ہے. تو یہ خدا کا قرب، اس کو بتانے کے لیے اور لوگوں کو اپنی راہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا، اور پہلے دن سے اس نے کہہ دیا تھا کہ میرے پاس سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی. فمن تبع ہدایا، اور جس نے اس ہدایت کی پیروی کی اس کو کوئی فکر، غم، رنج، دکھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، کوئی چنتا نہیں ہے، وہ ہم تک پہنچ جائے گی. اور یہ وہ چیز ہے جس کو کہتے ہیں آسان زبان میں کہ عقیدہ اور ایمان، اور وہ نہج جو تمام انبیاء علیہ السلام میں مشترک رہی. اس موقع پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عبادات میں فرق پڑتا رہا ہے. کسی نبی علیہ السلام کو خدا نے نماز دی تو اس میں رکوع نہیں رکھا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے نماز دی تو اس میں وہ پابندیاں نہیں رکھی جو ہماری نماز میں. حج کے مناسک بعض انبیاء علیہ السلام کو دیے مگر اس مناسک میں حج کے وہ چیزیں نہیں رکھی جو ہمارے لیے ہیں. یہ تو ہوتا رہا عبادات میں تغیر، اور یہ ایسی اہم چیز نہیں تھی. ہر زمانے میں جس طرح کی چیزوں کی ضرورت پیش آتی رہی اللہ تعالیٰ دیتے رہے، مگر کبھی ایسے ہوا ہو کہ عقائد میں اللہ تعالیٰ نے ایسے کر دیا ہو، یہ قطعاً نہیں. عقیدہ ایک ہی چلتا رہا. جو سے آدم علیہ السلام کا عقیدہ تھا وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ تھا، اور وہی اس امت کے کسی بھی عام فرد سے مطلوب ہے. سب کے سب لوگ اسی ایک عقیدے پر قائم ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں آپ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، اور ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں پر جو ان پر اللہ کی طرف سے نازل کی گئی. والمؤمنون، اور ایمان والے بھی انہی چیزوں پر ایمان لائے. تو ایمان قدر مشترک ہو گئے، عقیدہ قدر مشترک ہو گیا. انبیاء علیہ السلام میں بھی یہ قدر مشترک ہے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ ایک نبی نے علیہ باللہ یہ آ کے کہہ دیا ہو کہ قیامت نہیں آئے گی، اور دوسرے نے اپنے وقت میں آ کے کہہ دیا ہو کہ قیامت آئے گی. ایک نے توحید کا انکار کر دیا اور دوسرے نے توحید کا اثبات کیا. یہ بالکل نہیں ہوا، بلکہ عقیدہ ہمیشہ یکساں رہا ہے. اس چیز کا نام ہے ایمان، اور یہ اللہ کو مطلوب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں پر ایمان کی دعوت دی، وہ قرآن پاک میں بھی آئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ پر ارشاد فرمایا ہے. یہ جو آیت ہم نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے، اس آیت کریمہ کو آگے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تمام کے تمام لوگ انبیاء علیہ السلام بھی اور ان کے ماننے والے بھی اس چیز پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ پر، اس کی کتابوں پر، فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر علیہ السلام. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے
اور قرآن پاک میں بھی متعدد جگہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ والقدر اور تقدیر پر لوگ ایمان لائے کہ تقدیر میں خیر اور شر یہ دونوں اللہ ہی کی جانب سے. اور چھٹی چیز جس پہ ایمان کا لانا ضروری قرار دیا گیا وہ یہ ہے کہ والبعث بعد الموت کہ ایمان اس پر بھی رکھنا ضروری ہے کہ قیامت میں دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے لوگ, اٹھائے جائیں گے اپنی قبروں سے, یا جو بھی انسان جس حالت میں مر گیا, کسی کو قبر نصیب نہیں ہوئی, دریا میں غرق ہو گیا, جل گیا, کچھ ہوا, اللہ تعالیٰ بہرحال اسے پھر لے آئیں گے. یہ تو اس وقت بات انشاءاللہ کریں گے جب قیامت اور آخرت کی بات ہوئی. سر دست اتنا سا ہے کہ ان بنیادی چیزوں پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا, اور اللہ نے قرآن پاک میں 3 مرتبہ قسم اٹھا کر یہ کہا ہے کہ قل ای وربی, ان سے کہیے مجھے قسم ہے پروردگار کی, انہ لحق, یہ قیامت یقیناً سچی بات ہے, یہ آخر ہے. دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے, حالانکہ وہ قسم نہ کھاتے, انہیں کس بات کی ضرورت ہے, کوئی پرواہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. قرآن پاک میں اسی لیے آیا ہے کہ ومن اصدق من اللہ قیلا, اور لوگوں اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی. ومن اصدق من اللہ حدیثا, لوگوں اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہو سکتا. لیکن اس کے باوجود 3 مرتبہ قسم کھا لی اور فرمایا تم سے کہ یہ پروردگار کی قسم یہ قیامت آ کر رہے گی اور تم خدا کے سامنے پیش ہو جاؤ گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی لیے حدیث میں کئی مقامات پر جن چیزوں پر قسمیں کھائی ہیں وہ قسمیں انہی عقائد کے متعلق ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً حضرت انس رضی اللہ عنہ کو کہا, ترمذی کی روایت میں آتا ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے اور بڑا تعلق تھا انہیں. ان کی والدہ انہیں اس وقت لے گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ ہجرت کر کے نئے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے, تو انہوں نے اپنے بیٹے انس کو پیش کیا اور کہا یہ خادم حکم انس, یہ انس آپ کا خادم ہے, آپ کے مختلف کام کرتا رہے گا. تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 9 یا 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں بالکل, اور میں ان کی خدمت میں رہا ہوں. تو ایک مرتبہ تہجد میں میں نے پانی رکھا, مسواک رکھی, یہ چیزیں, تو آپ جب اپنی ضروریات سے فارغ ہو کے وضو کے لیے تشریف لائے اور سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ تھیں تو بہت خوش ہوئے اور مجھ سے فرمایا کہ انس کچھ مانگے اور ہم اس کے لیے دعا کرتے. تو انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ مجھے جنت میں اپنے ساتھ رکھ لیں, جیسے یہاں میں آپ کے ساتھ, وہاں بھی یہ رفاقت رہے. تو مانگنے والے نے بھی کیا چیز مانگی, ایک انس رضی اللہ عنہ نے اور ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ, تو انہوں نے بھی یہی مانگا تھا. اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اعنی علی کثرت السجود, کثرت سے نفل پڑھا کر, نماز پڑھا کر, سجدے جتنے تیرے زیادہ ہو جائیں گے خدا کے یہاں اتنی مجھے مدد ملے گی اللہ کی درخواست کرنے میں کہ اسے میرے ساتھ بھیج دیں. اور انس رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس میں قیامت میں تمہیں مل جاؤں گا اور تم مجھ سے مل لینا اور پھر میں تمہاری بات اللہ تعالیٰ سے عرض کر دوں گا. تو میں نے عرض کیا, راوی ہیں حدیث کے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ کہاں ہوں گے, تو آپ نے فرمایا میں اپنے حوض کوثر پہ ہوں گا, تم وہاں آ جانا. اور میں نے کہا علم اجد, اگر آپ وہاں نہ ہوں تو آپ نے فرمایا پھر جہاں لوگوں کے اعمال تل رہے ہوں گے میری امت کے وہاں آ جانا. میں نے کہا اگر وہاں بھی نہ ہوں تو آپ نے فرمایا تو اس سے رات سے. میں نے کہا اگر آپ وہاں بھی نہ ہوں تو آپ نے فرمایا 3 مقامات پہ کسی مقام پہ ضرور میں تمہیں مل جاؤں گا. اور پھر کا ہاتھ پکڑا, فرمایا اللہ کی قسم میں ایسے تجھے خدا کے پاس لے جاؤں گا اور اللہ سے کہوں گا کہ اللہ اسے میرے ساتھ بھیج دیجیے. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا ہے نا, یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ انہوں نے ایک عقیدے کے متعلق بتلا دیا کہ قیامت آئے گی اور ایسے ہوگا. یہ 6 عقائد یا 7 عقائد بنیادی طور پر ایسے ہیں جن پہ ہر مسلمان کا ایمان ہونا ضروری ہے. جس چیز کو کہتے ہیں کہ فلاں کی موت ایمان پہ آ گئی, کہ فلاں آدمی مسلمان ہو گیا, اس کے لیے یہ عقیدے ضروری ہے. حتیٰ کہ جو اہل کتاب گنے جاتے ہیں اور شریعت جنہیں اہل کتاب کہتی ہے, کوئی مرد اور عورت اگر اس کا ان عقائد میں کسی عقیدے پر ایمان نہیں ہے تو وہ اہل کتاب میں سے نہیں. مثلاً ایک آدمی اپنے آپ کو عیسائی یا یہودی کہتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے, غلط بات ہے, پھر وہ اہل کتاب میں سے نہیں رہے گا, اس لیے کہ اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تقدیر کے قائل رہے ہیں.
ایک اپنے آپ کو اہل کتاب میں سے کہے اور وہ کہے کہ قیامت نہیں آئے گی، یہ بس ایسی باتیں ہیں، تو اہل کتاب میں سے نہیں رہے گا۔ اگرچہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانتا ہو اور اسلام کو نہ مانتا ہو، مگر اس بات کا تو قائل ہونا ضروری ہے کہ نبوت اور رسالت اللہ نے ایک چیز رکھی ہے جو مختلف زمانوں میں مختلف لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرتے رہے ہیں، اور اگر وہ سرے سے سلسلہ نبوت ہی کا منکر ہو تو پھر سے اہل کتاب بھی نہیں کہیں گے کہ جتنے اہل کتاب کے احکامات آتے ہیں قرآن پاک میں، اور اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرما دیا کہ ان کے ذبیحہ اور ان کی عورتوں سے نکاح، یہ دونوں چیزیں اللہ نے ضرورت کی وجہ سے تمہارے لیے جائز قرار دی ہیں۔ یہ ان اہل کتاب کے متعلق ہے جو اہل کتاب ان عقائد کے قائل ہیں، اگرچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، مگر وہ نقص تقدیر پر اور رسالت پر اور خدا پر، ان چیزوں پر تو ایمان لائیں۔ اور اگر انہی چیزوں کا منکر ہے تو اہل کتاب میں سے بھی نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان عقائد کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ وہ بنیادی بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ان کے معاصرین اہل مکہ کے درمیان مختلف تھی، جس کی وجہ سے لوگوں نے انہیں ماننے سے انکار کیا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ لوگ نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے، اور نہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ لوگ خدا کی راہ میں خرچ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ مسئلہ یہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا اس شخص کو سنو، یہ کہتا ہے کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اتنے ڈھیر سارے خداؤں کو اس نے ایک خدا بنا دیا، ان ھذا لشیء یراد، یہ ضرور ایسی بات ہے جس کے پس پشت کوئی مقصد کار فرمایا، یہ کچھ اور کرنا چاہتا ہے۔ انمشو، انہوں نے کہا اٹھو چلو، بس اس کی بات سن، یہ کہتا ہے کہ ایک خدا، تو جھگڑا جس بات پر شروع ہوا تھا وہ یہی تھا عقیدے کی بات، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بار بار جس چیز کی طرف دعوت دی ہے وہ صحیح عقیدہ تھا کہ تم اللہ کے سامنے اس حال میں پیش ہو کہ تمہارے عقائد میں کچھ گڑبڑ نہ ہو، اعمال کی کمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی پورا کر سکتی ہے، اعمال کی کمی کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا درگزر اور عفو بھی پورا کر سکتا ہے، اعمال کی کمی کو مومن کا استغفار پورا کر سکتا ہے، اعمال کی کمی کو قبر کا عذاب پورا کر سکتا ہے، اعمال کی کمی کو ایصال ثواب کسی کے لیے کرنا یہ پورا کر سکتا ہے۔ 20 یوں اس کے طریقے شریعت نے رکھے ہیں، مگر عقیدے کی کمی کو کوئی چیز پورا نہیں کرتی۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک عقیدے میں کے متعلق دنیا سے چلا گیا اور اس کا عقیدہ خراب تھا، یعنی اس کا عقیدہ یہ تھا کہ قیامت میں کون اٹھے گا، کون مرتا ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، بس اس نے کہا ایسے یہ فضول علیہ باللہ باتیں ہیں، کوئی صورت نہیں ہے کہ اس کے اس عقیدے کی تصحیح کر لی جائے۔ یہ ہے عقائد کی اہمیت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار لوگوں کے سامنے رکھی۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اللہ ارسلک، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا اس اللہ کی قسم جس نے زمین و آسمان کو بنایا اسی نے بھیجا ہے، اور بہت بے تکلف ہو گیا، اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ اس اللہ کی قسم کھاؤ جس اللہ نے اس روشنی اور نور کو پیدا کیا اس نے بھیجا۔ آپ نے فرمایا جس اللہ نے روشنی اور نور کو پیدا کیا واقعی اس نے مجھے بھیجا۔ اس نے کہا کہ وہ تمہارے پاس وہی آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں بالکل آتی ہے، اور جبریل امین آتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں۔ اس نے کہا کہ مجھے کوئی آسان سی بات بتا دو جس سے مجھے زیادہ تردد نہ کرنا پڑے، ایک بات کوئی چھوٹا سا جملہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پہ ڈٹ جاتا، یہ کافی ہے۔ یہ آمنت باللہ کا ایک جملہ، ایک رب سے 2 الفاظ، یہ در حقیقت اس سارے ایمان کا اجمالی خلاصہ ہے جو بھی تفصیلات باقی بقایا پائی جاتی ہیں۔ تو بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف لاتے رہے، اور یہی چیز تھی پھر جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور پہ آئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کیا اختلاف تھا اپنے معاصرین، کیوں انہوں نے یہ جہاد شروع کر دی؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس بات پر شروع کر دیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو خدا کی قسم میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ اور یہ نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے کے بہت سے قائل نہیں تھے قائل بہت سے۔ اور اس سے وقت رضی اللہ عنہ نے کہا اگر حکومت کو نہیں دیں گے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز پر چھوڑ گئے ہیں اس میں ذرہ برابر ہم فرق نہیں کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا فہیم اور دانا آدمی
انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے لوگوں سے جہاد کا اس وقت جب لا الہ الا اللہ کا انکار کریں. تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ واللہ من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم جو شخص نماز اور زکات کے درمیان تفریق کرے گا، ایک کو فرض سمجھے اور دوسرے کو فرض نہ سمجھے، لا اقاتلنہم، میں ضرور جہاد کروں. اور ان کی بات اتنی وزنی بات تھی کہ وہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے پکڑا اور مجھ سے کہنے لگا یفتح الدین وانا حی، میرے جیتے جی خدا کا دین برباد ہو جائے، میں ابھی زندہ ہوں اور یہ ارتداد مسلمانوں میں پھیلتے ہیں. نبوت کے مسئلے میں کسی ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے اختلاف نہیں کیا، اس لیے کہ سب جانتے تھے یہ ارتداد شروع ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور آپ نے فرمایا خواب میں 2 سونے کے کنگن میرے ہاتھ پر رکھے گئے اور مجھ سے ایک فرشتے نے کہا کہ آپ پھونک دیجئے، تو میں نے پھونک ماری اور وہ دونوں کنگن زمین پہ گر گئے. تو تعبیر پوچھی گئی، آپ نے فرمایا 2 شخص میرے بعد نبوت کا دعویٰ کر دیں گے اور ان کی نبوت ناکام ہو جائے گی. مسیلمہ کذاب آیا پہلے اور پھر اس کے بعد اسود آیا، ان دونوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور خدا نے دونوں کے دعووں کو ختم کر دیا. مسیلمہ کذاب نے خط لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ عقیدے ہی کی تو بات تھی، اور اس نے خط لکھا کہ اللہ نے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ نبوت تقسیم کر دی ہے، آدھی میری ہے اور آدھی آپ کی، اور یہ جو آپ نے مکہ کو فتح کیا ہے سارا حجاز مقدس اب آپ کے قبضے میں آ گیا، آپ اسے بھی تقسیم کر لیجیے، آدھی حکومت ہماری اور آدھی آپ کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کاتب سے کہا کہ تم یہ خط کیوں لے کے آئے؟ اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر سفیروں کا قتل جائز ہوتا تو میں تمہیں قتل کرا دیتا، یہ تم کیوں لے کے آئے؟ وہ لے گیا اس خط کو، اور یہ عقیدے ہی کی بات تھی جس کی وجہ سے پھر بعد میں یہ ہوا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب کوفہ میں گئے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں سعد رضی اللہ عنہ کو امارت دی تھی، گورنر بنایا تھا، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا اور کہا کہ ابن مسعود کو بھیجتا ہوں تاکہ یہ تمہیں تعلیم دیں، تعلیم کا تمہارے لیے بندوبست ہو جائے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دن اس آدمی کو دیکھ لی اور اسے کہنے لگے کہ تم کس آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اب کس عقیدے پہ؟ اس نے کہا میں اب بھی مسلمہ کذاب کو نبی مانتا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑا اور کہنے لگے اسے قاضی کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو کہ اگر یہ ایمان کا اقرار نہیں کرتا تو اس کی گنجائش نہیں ہے پھر اسے چھوڑنے کی. تو اس نے عدالت میں کھڑے ہو کے کہا کہ مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا، ابن مسعود کیسے نہیں چھوڑتے؟ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا لست یومئذ مرسلا، آج کے دن تم سفیر بن کے تو نہیں آئے، تمہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ تم کسی کا میسج لے کے آئے تھے، آج تمہاری حیثیت وہ نہیں ہے. اور اس سے پوچھا، اس سے کہا مسلمہ کو اب بھی نبی مانتا ہوں. انہوں نے فرمایا مرتد ہے، اسے قتل کر دینا چاہیے، اور ہو گیا. یہ عقیدے کا اتنا تحفظ رہا ہے. حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک جملہ انہوں نے کہا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے اللہ کی قسم اگر ابو بکر نہ ہوتے تو نہ خدا کی نماز پڑھی جاتی نہ خدا کے دین پہ لوگ قائم رہتے. وجہ اس کی یہی تھی کہ اگر ڈھیل دے دی جاتی عقیدے کے معاملے میں کسی بھی طریقے پر تو لوگوں کا عقیدہ مضبوط نہ رہتا. یہی عقیدہ آگے کو چلا. ہم آج کی اس گفتگو میں جو بات آپ سے عرض کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عقیدے میں فرق کیسے آتا ہے اور پھر کہ یہ چیزیں کیسے بن جاتی ہیں، اور ہم کیوں آخر ایک صحیح عقیدے کے داعی ہیں کہ ہم آپ لوگ آخر کس عقیدے پر قائم. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں عقیدے سے ذرہ برابر لوگوں کو ہٹنے نہیں دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے آ کے کہا کہ فلاں شخص ایسی ایسی بات کرتا ہے تقدیر کے متعلق، فلاں چیز کے متعلق، فلاں چیز کے متعلق، تو انہوں نے کہا تم اسے میرے پاس بھیجنا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بٹھا کے اس کے سر پہ مارا اور فرمایا جو جہاں خرابی پیدا ہوتی ہے نا پھر یہاں سے یہ باتیں نکلتی، تو یہاں کا علاج کرنا چاہیے. وہ کیا کہتا تھا؟ علیہ باللہ وہ خدا کی تقدیر کو کفر کے لیے بھی استعمال کرتا تھا کہ ہم جو کافر ہیں تو یہ بھی خدا ہی کی تقدیر ہے. حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت کا ایک دور ایسا گزرا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جس میں انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بصرہ بھیجا اور بصرہ کے امیر تھے. تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے
اور انہوں نے مدینہ منورہ آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ ابو موسیٰ اشعری کو آپ بلا لیجیے. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا اور کہا ابو موسیٰ بیٹھو اور یہ تمہارے خلاف شکایت کر رہے ہیں, ان کی بات سن. کیا شکایت ہے تم دونوں؟ تو وہ بھی صحابی تھے رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا امیر المومنین بات یہ ہے کہ ابو موسیٰ جمعے کے دن کھڑے ہوتے ہیں, خطبہ دیتے ہیں جمعے کا, اور آپ کے لیے مسلسل دعائیں کرتے رہتے ہیں. میں اس کو برا نہیں جانتا, اور ہمارا حق یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں. آپ کے ذریعے اللہ نے اسلام کو طاقت دی ہے. لیکن میں نے کئی بار کھڑے ہو کے جمعے کے خطبے میں انہیں ٹوک دیا اور میں نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے, ان کا ذکر پہلے کرو. تو یہ آپ کا ذکر کرتا ہے, ان کا ذکر نہیں کرتا. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واقعی ایسے ہوا ہے, لیکن امیر المومنین سوائے آپ کی محبت جو مجھ سے غالب آ گئی ہے اور کوئی اس کے پتے پشت نہیں ہے. بات یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اچھا سمجھتے ہوں. اب یہ ایک عقیدے ہی کی بات ثابت ہوتی ہے اس سے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے طے کر دیا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے افضل تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی, دونوں کی گفتگو تو ان سے رکت طاری ہو گئی, رونے لگے اور کہنے لگے اللہ کی قسم ابو بکر کا ایک دن اور ابو بکر کی ایک رات عمر کے ساری زندگی کے اعمال سے افضل. اور کہنے لگے ابو موسیٰ تمہیں پتہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے جس دن کوئی آدمی جانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا, اور وہ ان کے ساتھ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے. اور وہ رات جو انہوں نے غار ثور میں گزاری تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی, وہ رات, اس رات سے عمر پوری زندگی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور پھر فرمایا میں ابو بکر سے رضی اللہ عنہ سے کہتا رہا کہ میرے سارے اعمال آپ کو لے لیں, اللہ سے دعا کر دیں ایسی, اور مجھے ایک دن اور ایک رات دے دیں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ہنستے رہے اور پھر کسی سے فرمایا کہ وہی تو زندگی کا سرمایہ. تو یہ ایک عقیدے کی بات تھی بظاہر کہ عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے گویا کہ اپنے عمل سے افضل قرار دیا. صحابہ رضی اللہ عنہ نہیں مانے, انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا. اور وہ رضی اللہ عنہ افضل تھے اور وہ سب سے افضل مانے جائیں گے. اب آپ دیکھیے اسی چیز شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, کفر غالب آ گیا تھا ہر جگہ, اور دلی کے اس ایک خاندان کو خدا نے چن لیا اور اللہ نے ان کے ذریعے علم کو زندہ کیا, اور اللہ نے اس خاندان کے ذریعے جہاد کو زندہ کیا, حج کو زندہ کیا. وہ لوگ نہ ہوتے, یہ خاندان بظاہر نہ ہوتا, اور اس سے پہلے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے, بر صغیر میں دین کا وجود ہی مٹ جاتا, یہ نام ہی نہ ہوتا. وہ ان مراحل پر ڈٹ گئے. وہ جو تاریخی جملہ ہے کہ نصر اللہ هذه الامہ, اللہ نے اس امت کی مدد کی, اس امت کا ہاتھ اللہ نے پکڑ لیا یوم الردۃ من ابی بکر, ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے جب مرتد ہونا لوگ شروع ہوئے, اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے جب لوگوں نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے, اور اللہ نے ان دونوں کے ذریعے امت کا ہاتھ پکڑ لیا. بس یہی مثال یہاں بھی صادق آتی ہے بغیر مبالغے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود اس بات کے ایک جگہ تحریر کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا یا ایک عالم میں دیکھا, اور میں نے ان سے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہے, اور میں یہی ماننا چاہتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا نہیں ہو سکتا, ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہے, تمہیں یہ ماننا پڑے گا. تو کہتے ہیں یہ مسئلہ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا جو عقیدے کی کتابوں میں, خواب کی کوئی بات بعد میں کر لیں گے, مگر ہم صرف یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ احادیث میں اتنے فضائل آئے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے, کسی کے اتنے فضائل نہیں آئے. تو اکابرین امت ایک جماعت اس طرف جا رہی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہے, باقی لوگوں نے کہا نہیں یہ عقیدہ نہیں بن سکتا. عقیدے پہ اتنا ڈٹ گئے لوگ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنا زمانہ آیا, امیر المومنین تھے, اور وہاں پہنچ کر عقیدے کا فرق پڑا, اور امت میں پہلا شگاف جہاں سے پڑا ہے یا تو وہ یہ تھا یا عبداللہ ابن سبا کے ذریعے تھا. ان دونوں میں سے ایک شگاف پڑا ہے. عبداللہ ابن سبا نے لوگوں سے یہ کہنا شروع کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق, وہ کون سا یمنی تھا, اور اس نے اسلام قبول کر لیا, اور آ کر وہ کہتا تھا کہ لوگوں عجیب بات ہے, تم دیکھتے ہو یہ ہے, ایسے بات کی جاتی ہے, اور اس طرح لوگوں میں گمراہی کو علیہ باللہ پھیلایا جاتا ہے.
متعدد مثالیں آپ کو تاریخ میں ملیں گی. اس نے کہا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا تبوک پہ جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے, اور اصل قصہ یوں تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آ کے عرض کیا کہ آپ مجھے مدینہ منورہ میں اپنے مقام پر چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور خدا کی قسم مدینہ منورہ میں اس جہاد سے پیچھے بس وہی لوگ رہ گئے ہیں جو منافق ہیں, اور آپ مجھے کسی حساب میں چھوڑ رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم میرے لیے ایسی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے, سوائے اس سے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے, باقی تمہارا مقام ایسا ہی ہے. اس نے اس ایک جملے کو لے لیا اور اس سے کہا تم نے دیکھا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا علی رضی اللہ عنہ سے کہ وہ ہارون کے قائم مقام ہے, تو سبحان اللہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو ان کا قائم مقام ان کے بعد خلافت ہارون کو ملی, اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور خلافت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مل گئی. یہ کیوں ہوا؟ خلافت تو انہیں ملنی چاہیے تھی. یہ شگاف پڑ اس نے کہا خود قرآن میں یہ آیا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن, وہ اللہ جس نے قرآن آپ پر نازل کیا ہے, لرادک الی معاد, وہ اللہ آپ کو واپس لے کے جائے گا کہاں؟ وہاں جہاں سے آپ آئے. سارے مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت اصل میں تسلی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے, راستے میں نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ گھبرائیے نہیں, مکہ مکرمہ سے آپ کو محبت ہے, تعلق ہے, ہم آپ کو واپس لے کے جائیں گے جہاں سے آپ چلیں. سیدھی سادی بات تھی. اس نے کہا لوگوں تم قرآن پڑھتے ہو, یہ آیت پڑھتے ہو, اس کے معنی نہیں سمجھتے. اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں واپس لے کے جائے گا ایسے ہی جیسے آج لے کے جا رہا ہے, یعنی انتقال ہو رہا ہے. اور سبحان اللہ تم عیسیٰ علیہ السلام جو ان سے کم درجے کے تھے ان کے بارے میں مانتے ہو کہ وہ دوبارہ آئیں گے دنیا میں, اور یہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے, یہ بھی آئیں گے. ایک نئی بات اس نے لوگوں کو بتائی, اور اس نے کہا کہ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ تو ایسے آدمی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا ولی قرار دیا تھا, اور یہ صحیح حدیث میں آیا, اس حدیث کا انکار نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ جی کے متعلق اللہم والی من والہ, اللہ اس سے محبت کر جس سے جو علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے, وعادی من عاداہ, اور اللہ جو علی رضی اللہ عنہ کو برا سمجھتا ہے تو اس سے نفرت کرو. دو آدمی ایسے ہیں جن کے متعلق صحابہ رضی اللہ عنہ میں یہ بات مشہور تھی, وہ کہتے تھے کننا نعرف المنافقین, ہمارے زمانے میں منافق کی پہچان بس وہ شخص تھا جو عمر رضی اللہ عنہ کو برا کہتا تھا, ان کے اعمال پہ تنقید کرتا تھا, یا علی رضی اللہ عنہ کو برا کہتا تھا, ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ منافق ہے. اس نے کہا اتنی بڑی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کی, اور پھر اس کے باوجود تم مانتے ہو کہ خلافت بعد میں چلی گئی. اس طرح سے جب عقیدے سے عمر رضی اللہ عنہ تک بعض چیزیں پہنچی ہیں, انہوں نے کہا اسے نکال دو یہاں سے, اور بصرہ بھیج دیا, اور فرمایا اس کو وہاں رکھو اور اس کی مسلسل نگرانی کی جائے کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ شر پھیلا. اور یہ فتنہ اٹھا ہے بعد میں, اور وہ فتنہ اس حد تک اٹھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ وہ نماز کے لیے نکلتے تھے, اور صحیح تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کی سلامتی ہو, اللہ کی پر سلامتی. تو علی رضی اللہ عنہ تنگ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر مجھے پتا چل گیا کہ کوئی شخص مجھے اللہ کہہ رہا ہے اور خدا کہہ رہا ہے, اللہ کی قسم میں اس کو آگ میں جلا دوں. اور علی رضی اللہ عنہ کو پتا چل گیا جب کچھ لوگوں کا, ان کی خلافت تھی, پولیس جب گرفتار کر کے ان لوگوں کو لے آئی تو علی رضی اللہ عنہ لوگوں کو جمع کیا اور انہوں نے کہا آگ جلاؤ, اور علی رضی اللہ عنہ نے کہا اسے پھینکو. اور وہ بھی اتنے پکے تھے اس کفر میں کہ وہ جو آگ میں خود جا کے چھلانگ لگاتا تھا اور کہتا تھا ما یعذب النار الا رب النار, آگ کا عذاب تو بس وہی دے سکتا ہے جو آگ کا اور میرا دونوں ہی کا خدا ہے. یہ حالت اس طرح گمراہیاں پھیلتی. ہارون الرشید کے زمانے میں برامکا کے نام سے کون نہیں واقف, ساری ہارون الرشید کی مامون کی طاقت, وہ برمکی تھے, ایک خاندان تھا, اور برمکی وہ پوری سلطنت میں ہر جگہ چھائے ہوئے تھے. ان کا حال یہ تھا تمول کا, اور ان کا بادشاہ سے قرب کا, امیر المومنین کا, جو ان میں سے ایک شہزادے کی شادی ہوئی, اور شادی پہ جب دلہن آئی تو اس نے آٹے کی گولیاں بنا لی, آٹا گونتھی ہیں خواتین, اور وہ گولیاں بنا کر لوگوں پر پھینکی گئی.
لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا استقبال کا طریقہ ہے، یہ کیا انہوں نے کیا. تو وہ اگلے دن وزیر اعظم نے اعلان کیا اور اس نے کہا کسی کے پاس آٹے کی کوئی گولی ہو تو وہ لے آئے. اب کچھ لوگ لے کے چلے گئے تو اس نے ان گولیوں کو توڑا اور اس نے کہا دیکھو اس میں کیا لکھا ہے. تو چھوٹی چھوٹی پرچیاں تھیں، کسی پہ کسی شہر کا نام لکھا تھا، کسی پہ کسی شہر کا. اس نے کہا یہ تو گولیاں تقسیم ہی ہم نے سرداروں پر کی تھی جو معاہدین ہیں اس سلطنت کے، اس لیے یہ آپ کا اعزاز یہ ہے کہ آپ جائیے اس شہر کے گورنر آپ ہو گئے، اس شہر کے گورنر آپ ہو گئے. یہ حد تھی ان کی عیاشیوں. یہ برمکی تھے. انہوں نے ہارون رشید کو کہا کہ ہم ایک بات بیت اللہ میں چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بیت اللہ کا دروازہ کھول کر اس میں ایک انگیٹھی رکھ دی جائے، کوئلے دہکا دیے جائیں اور مسلسل اس پہ کوئی نہ کوئی چیز ڈالی جاتی رہے جس سے خوشبو رہے اللہ کے گھر میں، اور جو لوگ بھی طواف کرتے ہیں اس خوشبو سے محظوظ ہوں. اور اس بارے میں احادیث بھی تھیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر جمعے کے دن مسجد نبوی میں دھونی دلوایا کرتے تھے. دھونی سمجھتے ہیں کوئلوں پہ کوئی چیز لوبان یا کوئی چیز ڈال کے تاکہ اس کی خوشبو رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ مسجد میں خوشبو کو پسند فرماتے تھے. انہوں نے یہ سارے دلائل ان کے پاس بھی تھے، لیکن ہارون نہیں مانا اور اس نے کہا کہ دیکھو ان برمکیوں کو، یہ آگ کی پرستش کرتے چلے آئے ہیں، اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ بیت اللہ کے اندر بھی آگ ہو اور یہ طواف کریں اس آگ کا. جاہلیت کی رسم یہ ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ آئندہ آہستہ آہستہ مسلمانوں میں اپنا عقیدہ پھیلا دیں اور آگ کی تقدس اور عظمت کا ایک تصور مسلمانوں میں آ جائے. یوں گمراہیاں آتی تو نہیں مانی اس بات تو سمجھ گئے کہ یہ کیا کرنا چاہتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جب انہوں نے پھینکنا شروع کیا آگ میں تو یہی حال تھا ان کا بھی. تو اپنے عقیدے پہ ڈٹے ہوئے تھے. انہوں نے کہا علی رضی اللہ عنہ خدا نہیں تو اور کہاں سے کوئی خدا. یہ اسلام میں شگاف پڑا. الیاذ باللہ عقیدے میں پوری تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ کسی نے آگ میں ڈال دیا اور سوائے ان دو چیزوں کے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا کہ ان لوگوں کو آگ میں ڈال دو تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو جب فوج میں دو آدمی غلط کام کے مرتکب ہوئے. تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ یہ دو لڑکوں نے ایسا کام کیا ہے اور اس کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے مجھے معلوم نہیں ہے، آپ فتویٰ دیجئے. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ لشکر کو جمع کرو، فوج کو، اور ان کے سامنے آگ جلاؤ اور انہیں پھینک دو اس آگ میں تاکہ لوگوں کو پتا چلے اگر کوئی ایسی غلط حرکت کرے گا ہمارے یہاں تو ہم اس کو اتنی شدید سزا دیں گے، سمجھ آ جائے لوگوں. اور دوسرا واقعہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھینکا اور اس پہ عبداللہ ابن عباس جو بصرہ میں ان کے گورنر تھے وہ آئے اور انہوں نے آ کے کہا رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا امیر المومنین آگ میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آگ کا عذاب تو بس اللہ ہی کو زیب دیتا ہے جو پروردگار آگ کا مالک ہے. تو انہوں نے کہا ابن عباس تمہیں پتا نہیں ہے یہ لوگ کیا کفر بکرے، مجھے خدا کہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس میں ترقی ہوتی چلی گئی اور وہ مستقل ایک عقیدہ اسلام کے مقابلے میں قائم کر لیا گیا جس میں کچھ لوگوں نے پھر اس سے رجوع کر لیا، کچھ رہے، یہاں تک کہ وہ چلتے چلتے ایک طبقہ ایسا بن گیا جو ہمارے یہاں بر صغیر میں شیعہ یا رافضی کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ وہاں سے ابتدا ہو گئی. پھر دوسرا فتنہ جو اٹھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اختلافات تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ، عقیدے میں انشاءاللہ اس پہ بات آ جائے گی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر پہنچ کر یہ طے کر لیا کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان دو آدمی فیصلہ کر دیں اور دو آدمی عمر بن العاص اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تھے، آپ جانتے ہیں. تو ایک تیسرا طبقہ اٹھا اور یہ وہ لوگ تھے جو صحیح معنی میں جنہیں فنیٹک کہنا چاہیے، ایکسٹریمسٹ کہنا چاہیے، یہ وہ لوگ تھے. انہوں نے کہا علی اللہ نے تو قرآن میں یہ کہا ہے کہ ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا فیصلہ نہیں ماننا، اور تم اپنے جیسے انسانوں کو فیصلہ ان کو تسلیم کر رہے ہو تو تم تو کافر ہو جاؤ گے، قرآن کی آیت کا انکار ہو جائے گا. بس یہ نیا فتنہ تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے دور میں جن فتنوں کو دیکھنا پڑا اور سامنا کرنا پڑا انہیں، یہ شاید اس وجہ سے بھی تھا کہ خدا نے غیر معمولی صلاحیتیں انہیں دی تھیں اور یہ ان صلاحیتوں کی زکوٰۃ تھی جو انہیں دینا پڑی. بہت زیادہ غیر معمولی صلاحیت ہے. جب انہوں نے کہنا شروع کیا خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ یہ کافر ہیں علیہ باللہ،
اور پھر انہوں نے اس کفر کو پھیلانا شروع کیا اور لوگوں کو دعوت دینی شروع کی کہ علی کے خلاف تو یہ کافر ہو گئے، یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو کے فیصلے مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کی حکمرانی کے قائل ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں جمع کیا اور انہیں سمجھایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب کیوں کتابوں میں بڑھ گئے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں کسی اور فرقے نے ہماری کتابوں میں ڈال دی ہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ خام خواہ اپنے اکابر اور اسلاف پر اعتماد اٹھانے کی بات ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ پہلے خلفاء کو اتنی شدید مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نے کافر نہیں کہا تھا ان کی خلافت کے دور میں، حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو نہیں کہا تھا، اس لیے چپ رہے لوگ۔ اب جہاں ہوا یہ صورتحال یہ پیش آئی کہ جب لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کافر کہنا شروع کیا تو جو صحابی دنیا میں جس جگہ پہ تھے رضی اللہ عنہ وہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلتیں بیان کرو، ان کی تعریف کرو تاکہ اس کفر کا مقابلہ کیا جا سکے۔ یہ ہے وجہ جو علی رضی اللہ عنہ کے فضائل میں بہت سی احادیث آ گئی ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی نے جا کے کہا کہ تمہارے متعلق یہ آیا ہے صحیح روایت میں کہ تم جو دعا کرو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں، اور کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کھڑا تھا اور وہ مجھے تیر دے رہے تھے، میں ان کی طرف سے تیر چلا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا اللہ سعد کی دعا کو رد نہ کر اور اے پروردگار اس کے تیر کو خطا نہ ہو۔ یہ دو دعائیں مجھے دی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا ایسی بات ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا علی رضی اللہ عنہ کے لیے بد دعا کرو، وہ تو ایسا اور ایسا آدمی ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو میاں، اگر تین باتیں علی رضی اللہ عنہ میں نہ ہوتی تو میں تمہاری بات کے متعلق سوچتا۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور آپ یہ فرما رہے تھے، میں قریب ہو گیا تو پتہ نہیں کیا دعا مانگ رہے ہیں، جب قریب ہوا تو آپ یہ فرما رہے تھے کہ پروردگار موت تو آنی ہے، اس وقت تک نہ دے جب تک کہ علی خیبر سے صحیح سلامت واپس نہ آ جائیں، میں ان کا چہرہ دیکھ۔ اور دوسری بات میں نے دیکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کل صبح جھنڈا اسے دیں گے جس سے ہم خوش ہیں اور اللہ خوش ہے، اور ساری رات لوگوں میں اضطراب بے چینی رہی کہ صبح کس کو جھنڈا ملے گا، اور دوسرے دن انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا۔ اور کہنے کے تیسری بات انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے انہیں منتخب کیا تھا، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے یہ رشتہ دیا ہوگا، تو یہ بات نہ کرو۔ اس نے جب زیادہ اصرار کیا تو سعد رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھا دیے، انہوں نے کہا پروردگار اس آدمی کا ایسا حشر کر دے کہ لوگوں میں وجعلہ للناس آیا، لوگوں کے لیے نشانی بن جائے جو علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین کے خلاف بولتے ہیں۔ تو وہ آدمی ہنسا اور کہنے لگا کہ تمہاری بد دعاؤں سے کیا ہوتا ہے، چلا گیا۔ اور تھوڑی دیر میں ان کے شاگرد آئے سعد رضی اللہ عنہ کے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کی بد دعا سے لگ گئی۔ تو سعد رضی اللہ عنہ اٹھے اور 2 نفل انہوں نے پڑھے اور انہوں نے کہا اللہ تیرا احسان ہے کہ میں جو مانگتا ہوں تو رد نہیں کرتا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کبھی انسان کو احساس ہو جائے، خیال ہو جائے کہ میں نے اپنا چیز جو اللہ سے مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز مجھے دے دی ہے، تو چاہیے کہ 2 نفل پڑھ لے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ آپ نے میری دعا قبول فرما۔ تو سعد رضی اللہ عنہ پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا وہ آدمی باہر کو نکلا اور ایک اونٹ تھا وحشی، اور وہ دیوانہ اونٹ بھاگتا چلا آ رہا تھا، اور ایسے اس نے گردن اٹھائی ہوئی تھی جیسے کسی خاص شخص کو دیکھ رہا ہو، اور لوگ وحشت سے اور اس کی دہشت سے بھاگ رہے تھے، حتیٰ کہ وہ اس نے آ کر اس شخص کو اٹھا کر اوپر کر لیا، بلند کیا۔ لوگوں نے دیکھا اس شخص کو اٹھتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد اس نے زمین پہ دے مارا۔ جب یہ مر گیا تو اونٹ کسی پہ بیٹھ گیا، اور پھر اس کے بعد زمین پہ اس کی لاش کو رگڑنے لگا، یہاں تک کہ چیتھڑے اڑ گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ جو آپ کہتے تھے نا کہ اللہ سے نشانی بنا دے، وہ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اتنی شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا، ان میں یہ خوارج تھے، انہوں نے شروع کر دیا۔ ہر کوئی کہتا تھا علی رضی اللہ عنہ کافر ہیں نعوذ باللہ، یہ دوسرا شگاف آ گیا، ایک دوسرا فرقہ بن گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب کو بلایا اور مسجد نبوی میں کوفہ کی مسجد میں جو انہوں نے تقریر کی اس کی ایک بات ہم آپ سے عرض کریں، دیکھیے کتنی کمال کی بات ہے اور کیا حکمت کی بات انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں 4000 آدمی تھے تقریباً، انہوں نے کہا تم لوگوں کا خیال ہے کہ میں کافر ہوں، تم یہ جو فتویٰ دیتے ہو یہ کون کہتا ہے کہ میں کافر ہوں؟ ایمان اور کفر بڑی ظاہر ہے کہ اہم بات۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو نہیں کہتے آپ کو کافر، قرآن کہتا ہے۔
جتنے بھی باطل لوگ ہوتے ہیں، فرقے ہوتے ہیں، تنظیمیں ہوتی ہیں، وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہماری بات یہ ہے، وہ تو کہتے ہیں جی کتاب و سنت سے یہ بات ثابت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا قرآن کہتا ہے تو وہی قرآن لے آؤ۔ تو پرانے زمانے میں بڑے بڑے صفحات پہ لکھتے تھے، تو قرآن پاک لوگوں کے سامنے رکھ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہاتھ مارا اور کہنے لگے حدث الناس ایھا المصحف، قرآن لوگوں کو بتا میرے بارے میں فتوا دے۔ لوگ چپ دیکھتے رہے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہاتھ مارا۔ جب کئی مرتبہ یہ عمل ہوا تو انہوں نے کہا امیر المومنین قرآن کہاں سے بولے گا، یہ تو نہیں بولتا۔ کہنے لگے تم تو مجھے یہ کہتے کہ قرآن کہتا ہے۔ انہوں نے کہا قرآن نہیں کہتا، ہم اس سے یہ سمجھے ہیں۔ اب پکڑ لیا رضی اللہ عنہ، کہا ہاں کیوں کہو کہ تم خدا کی کتاب سے یہ سمجھے ہو، اور دیکھو جس ہستی پر یہ کتاب نازل ہوئی تھی ہم نے اس سے پڑھا ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جتنے لوگوں نے بھی اس ہستی سے پڑھا ہے ان میں کوئی ایک بھی اس دنیا میں نہیں ایسا ملے گا جو مجھے کافر کہتا۔ اور تم لوگ جنہوں نے نہ اس کتاب کو نازل ہوتے دیکھا ہے، نہ اس ہستی کی زیارت کی، نہ اس ہستی سے پڑھا، اور خود بخود پڑھ کے مجھے کافر قرار دیتے ہو، بڑا سوچو یہ کہاں کا انصاف ہے۔ میرے کفر کا فتویٰ تو کوئی وہ شخص دے جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کتاب کو پڑھا اور وہ یہ سمجھاؤ۔ اس پہ 2000 آدمیوں کو رجوع کی توفیق ملی۔ پہلی رضی اللہ عنہ کی تقریر تو کافی طویل تھی، یہ ہے وہ چیز، اور باقی جو 2000 رہ گئے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کے خلاف جہاد کرنا پڑا، یوں بات ہوئی۔ تیسرا فتنہ اسلام میں اٹھا، اور وہ فتنہ ایسا تھا جس نے کم سے کم بھی 150-200 برس چولہے ہلا کر رکھ دی، اور لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ اور وہ ہوا یوں کہ جب اسلام میں مختلف چیزیں آنا شروع ہوئی ہیں، مختلف اقوام، ممالک فتح ہونے شروع ہوئے، تو کتابیں آنا شروع ہوئی۔